اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کا پہلا لفظ ہے، اس کے روٹ ورڈ ہیں با، یا اور تا۔ با یا تا۔ بیتن۔ راغب نے کہا ہے کہ بیتن اصل میں اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں انسان رات میں پناہ لے، لیکن اس کے بعد یہ لفظ گھر اور مکان کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ راغب: بیت الرجل، آدمی کی بیوی نیز اس کے بال بچوں کو کہتے ہیں، اور البیت شرف کو۔ تاج: البیت کے معنی شادی کرنا بھی ہیں۔ بات یبیت، رات بھر کوئی کام کرنا۔ بات یبیت، رات بھر کوئی کام کرنا، اس کے معنی سونا اور آرام کرنا نہیں ہے، لیکن زجاج نے کہا کہ ہر وہ شخص جو کہیں رات گزارے اس کے لیے بات کہنا صحیح ہے، خواہ وہ رات کو سوئے یا کام کرے۔ بیت الامر کے معنی ہے کام کی تدبیر رات کے وقت کرنا یا کام کو رات کے وقت کرنا۔ بیت القوم، قوم پر رات کے وقت حملہ کرنا۔ البیت غذا، البائت باسی، جو تازہ نہ ہو۔ سورۃ البقرہ میں البیت خانہ کعبہ کے لیے آیا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125۔ سورۃ الفرقان میں یبیتون، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 64، راتوں کو مشورہ کرنے کے معنوں میں آیا ہے یا رات گزارنے کے معنوں میں، اور سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 49 میں یہ لفظ رات کے وقت حملہ کرنے کے معنوں میں آیا ہے۔ بیاتن، راتوں رات، سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النمل آیت نمبر 49۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون۔ قالوا، وہ کہنے لگے، تقاسموا، تم باہم قسم کھاؤ، باللہ، اللہ کی، لنبیتنہ، البتہ ہم ضرور شبہون ماریں گے اس پر، ضرور حملہ کریں گے اس پر، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں پر، ثُمَّ لَنَقُولَنَّ، پھر ضرور ہم کہہ دیں گے، لِوَلِيِّهِ، اس کے وارثوں سے، مَا شَهِدْنَا، ہم موجود نہ تھے، مَهْلِكَ، ہلاکت کے وقت، اہلہ، اس کے گھر والے، اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَصَادِقُونَ، البتہ سچے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 4۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ وَكَم، اور کتنی ہی، من سے، قَرْيَةٍ بستیاں، أَهْلَكْنَاهَا ہم نے ہلاک کیں، فَجَاءَهَا پس ان پر آیا، بَأْسُنَا ہمارا عذاب، بَيَاتًا رات میں سوتے ہوئے، أَوْ هُمْ یا وہ، قَائِلُونَ قیلولہ کرتے، دوپہر کو آرام کرتے تھے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کو سوتے میں آیا یا جب وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے۔ نیکسٹ مادہ ہے با یا دال۔ بعد یبید، کسی چیز کا جاتے رہنا، ختم ہو جانا، ہلاک ہو جانا۔ بادت الشمس بیوداً، آفتاب غروب ہو گیا۔ اصل میں البیداء لک و دک جنگل یا صحرا کو کہتے ہیں جس میں سفر کرنا موجب ہلاکت ہو۔ بعد الشیء کے معنی ہے وہ چیز متفرق اور منتشر ہو گئی، اسی سے اس کے معنی جاتے رہنے اور برباد ہو جانے کے آتے ہیں۔ ابادہ اللہ، خدا نے اسے ہلاک کر دیا۔ تاج و راغب سورۃ کہف میں ہے،
ما अज़ुन्न अन तबीद हाज़िही अबदा, मैं गुमान तक नहीं करता था कि ये कभी बर्बाद होगा। अलबाइदु, हलाक होने वाला। नेक्स्ट मादा है बा या दौद। अल अबयदु, इसके मानी है सफ़ेद। जमा बीदुन और मोनस बैदाउ। अल बयादु, सफ़ेदी, ये असवदु और सवादुन की ज़िद है, यानी काले की ज़िद है। ताज, चूँकि अरबों के यहाँ बयादुन अफदल तरीन रंग था, इसलिए फ़ज़ल व करम और उम्दा खसाइल को बेयाद से ताबीर करते थे। चनाचे जो शख्स किसी ऐब के साथ अलविदा ना हो वो अबयदु अलवजही कहलाता था। मुहीत, नीज़ इससे मुराद ज़िंदगी की बशाशत और शगुफ्तगी होती है। चनाचे कुरान करीम में है यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, जिस दिन कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे और कुछ चेहरे स्याह। इसमें तबयद्दु से मुराद ज़िंदगी की मुसर्रतें हासिल हैं, जिस तरह तस्वद्दु से हुज़्न व गम है। मुहीत, अलबैदतु अंडा, यानी अलबैदतु के मानी अंडा भी होते हैं, और अंडा भी इसलिए कि अंडा ज़्यादातर सफ़ेद होता है। नीज़ हर चीज़ की असल और मकाम, इज्तमाई कुव्वत, बुनियाद, मकाम में हुकूमत व तसल्लुत, जमात, कबीला। ताज, अल यदुल बैदाउ, वो हुज्जत जिस पर दलील व बुरहान कायम हो, यानी रोशन और वाज़े दलील। कुरान करीम ने जन्नती औरतों के मुतल्लिक कहा है कअन्नहुन्न बैदुम मकनून, सूरा नंबर 37 की आयत नंबर 49। यूँ समझो जैसे महफूज रखे हुए अंडे हैं, सफ़ेद शफाफ बेदाग गोहर आबदार। कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, गोया वो याकूत और मरजान हैं। सूरा नंबर 55 की आयत नंबर 58, सूरा अर्रहमान की आयत नंबर 58। वो इफ़्फ़त माब जिन्हें शादी से कबल किसी ने छुआ तक न हो। इब्यद्दत या बैयदत, इब्यद्दत या बैयदत के मानी है भर जाना, आँखों में आंसू भर जाना। इब्यद्दत आइनाहु, इसकी आँखें आंसू से भर गईं। राज़ी, सूरत यूसुफ में हज़रत याकूब के मुतल्लिक है वबियद्दत आइनाहु मिनल हुज़्नी की सूरह यूसुफ की आयत नंबर 84 में। इसके यही मानी हैं, यानी गम की वजह से इनकी आँखें आंसू से भरी रहती थीं। नेक्स्ट मादा है बा या आइन। बा या बीउ बयान, किसी चीज़ को फ़रोख्त कर देना या ख़रीद लेना, दोनों मानों में आता है। सूरतुल बकर में है यौमुल ला बैउन फ़ीही, सूरह अल बकर की आयत नंबर 254, जिस दिन ख़रीद व फ़रोख्त नहीं होगी। इसी सूरत में आगे चल कर है व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, खुदा ने बेई को हलाल कर दिया है और रिबा को हराम ठहराया है। बेई यानी ख़रीद व फ़रोख्त करने को हलाल और रिबा यानी सूद को हराम ठहराया है। आगे चलकर जहाँ लेन देन के मामलात के मुतल्लिक अहकाम दिए गए हैं, कहा गया है कि अन तकून तिजारतन हाजिरतन की आयत नंबर सूरह अल बकर की आयत नंबर 282, नकद तजारत की सूरत में लिखने की ज़रूरत नहीं। व अशहिदु इज़ा तबायतुम, जब बाहमी बेय का मामला हो तो इस पर गवाह ठहराओ और लिखो भी। सबाक से मुतरश्शिक होता है कि यहाँ इस खरीद व फ़रोख्त की तरफ इशारा है जो नकद ना हो। इससे मालूम हुआ कि तजारत और बेय में फ़र्क है।
اس کی تائید سورۃ نور سے بھی ہوتی ہے، جہاں کہا گیا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ جنہیں تجارت اور بیع اللہ کے ذکر اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ آج کل کی اصطلاح میں ان دونوں میں فرق یہ سمجھیے کہ بیع تو عام خرید و فروخت کو کہیں گے، تجارت اسے جسے انگریزی میں ٹریڈ اور کامرس کہتے ہیں، لین یا تجارت پیشہ وارانہ سوداگری کو کہیں گے، اور بیع میں عام تبادلہ اشیاء آ جائے گا۔ اس لفظ کے بارے میں اور تفصیل سے جو پڑھنا چاہے تو وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے، اسے زوم کر کے اس کے بارے میں اور تفصیل بھی پڑھ سکتا ہے۔ نیکسٹ مادہ ہے با یا نون۔ البین، جدائی، الگ الگ کرنا یا ہونا، لازم و متعدی۔ بعض لغویین کا خیال ہے کہ اس میں جدا ہونے اور ملنے کا متضاد معنی پائے جاتے ہیں، لیکن یہ خیال کمزور سا ہے۔ اس کا صحیح استعمال فصل، الگ الگ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی یہی لکھے ہیں: البین، دو زمینوں کے درمیان فاصلہ یا حد کو کہتے ہیں۔ بَأٌ و بَیْنًا، وہ جدا ہو گئے۔ بان الشیء، وہ چیز منقطع ہو گئی۔ ضربہ فأبان رأسہ، اس سے مارا اور اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ طلاق بائن، اس طلاق کو کہتے ہیں جس کے بعد میاں بیوی کے تعلقات منقطع ہو جائیں۔ تاج، واضح رہے کہ یہ ایک فقہی اصطلاح ہے۔ قرآن کی روح سے طلاق رشتہ مناکحت کو منقطع کر دینے کا فیصلہ کا نام ہے، دیکھیے عنوان طا لام کاف۔ بینہ، دو چیزوں کے وسط اور درمیان کو کہتے ہیں۔ البیان کے معنی ہے کسی چیز کا کھل کر سامنے آ جانا، واضح ہو جانا، نمودار ہو جانا۔ اس میں لازم اور متعدی دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ بین الشجر، درخت کے پتے نکل آئے، یا جو چیزیں سب سے پہلے نمودار ہوتی ہیں، شگوفے وغیرہ، وہ نمودار ہو گئیں۔ بین القرن، سینگ نکل آیا۔ صاحب محیط کے نزدیک وہ دلیل وغیرہ جس سے کوئی چیز آشکارا اور واضح ہو جائے بیان کہلاتی ہے۔ محیط، قرآن کریم میں تبین بمقابلہ کتم آیا ہے۔ کتم کے معنی ہے کسی چیز کو چھپا دینا، لہٰذا تبیین کے معنی ہوئے کسی چیز کا ظاہر کر دینا، نمایاں کر دینا۔ دوسری جگہ یہ لفظ اخفاء، چھپانا کے مقابلہ میں آیا ہے۔ اسی جگہ قرآن کو کتاب مبین کہا گیا ہے۔ حقائق مستورہ کو ظاہر کرنے والا ضابطہ حیات، یا وہ ضابطہ حیات جو کھلے کھلے حقائق اپنے اندر رکھتا ہے، جن حقائق کا تعلق دنیا محسوسات سے ماورا ہے، ان کا معلوم کر لینا انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہ انسانی عقل کے دائرہ سے باہر ہوتے ہیں، انہیں خود خدا وحی کے ذریعے رسول پر منکشف کرتا ہے۔ اس طرح حقیقت کو منکشف کر دینے کا نام تبیان ہے۔ اسی لیے قرآنی حقائق کو بینات کہا گیا ہے، یعنی وہ حقیقتیں جنہیں خدا نے خود ظاہر کیا ہے۔ اگر وہ انہیں بیان ظاہر نہیں کرتا تو وہ مستور ہی رہتیں۔ یہاں تک اس مرحلہ کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان مستورہ
حقائق کو بذریعہ وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کیا۔ اب اگلا مرحلہ دیکھیے، اور وہ بھی بہت اہم۔ قرآن کریم کی روح سے خدا کی طرف سے انسانوں پر انکشاف حقیقت کا ایک ہی طریق ہے جسے وحی کہتے ہیں، اور وحی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے مخصوص تھی، لیکن انسانی ذہن نے غیر از انبیاء پر بھی انکشاف حقیقت کا تصور پیدا کر لیا۔ سورۃ النحل میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے اس ضابطۂ قوانین کو تیری طرف نازل کیا ہے تاکہ جو کچھ لوگوں کی طرف نازل کیا گیا ہے تو اسے لوگوں پر ظاہر کر دے، اور تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ یعنی قرآن نے یہ کہا ہے کہ خدا نے رسول کی طرف کتاب نازل کی، انزلنا الیک، لیکن یہ کتاب در حقیقت تمام انسانوں کی طرف نازل کی گئی ہے، ما انزل الیہم، اس لیے رسول کا فریضہ ہے کہ اسے اپنے تک ہی محدود نہ رکھے۔ نیکسٹ مادہ ہے بارازاخا، یہ رباعی ہے، یعنی جس کے مادے کے 4 حرف ہیں۔ برزخن، دو چیزوں کے درمیان روک یا حد کو کہتے ہیں۔ راغب نے کہا ہے کہ یہ دراصل برزتن، پردہ ہے جسے معرب بنا لیا گیا ہے، تاج، لیکن ابن فارس کا کہنا ہے کہ یہ لفظ عربی الاصل ہے جس کا مادہ برز ہے اور خاء اس میں مبالغہ کے لیے بڑھائی گئی ہے۔ معنی اس کے ہیں اتنی بڑی وسعت جو اس کے باہر کی چیزوں کے لیے اوٹ بن جائے، مطلب اس سے بھی روک یا حائل ہونے کا ہوگا۔ سورۃ الرحمن میں ہے بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں دریاؤں کے درمیان ایک روک ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سورۃ مومنون میں ہے کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے تو میں ضرور اعمال صالح کروں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کے کہنے کی باتیں ہیں، مرنے کے بعد کوئی اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے ایک روک ہے یوم بعث تک۔ نیز دیکھیے وراء عنوان واو را یا میں عنوان با عین اور عنوان با عین سا، با عین سا ہم پہلے کی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ نیکسٹ جو لفظ ہے وہ ہے بالام، جو صرف 2 حرف سے مل کر بنا ہے۔ یہ کوئی فعل یا اسم نہیں ہے، یہ حرف ہے۔ بل، اس کے معنی ہے بلکہ۔ ذیل کی مثالوں سے استعمال اور مفہوم واضح ہو جائے گا۔ جب یہ فقرے کے درمیان آئے تو پہلی بات کی تردید اور دوسری بات کی تائید مقصود ہوتی ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُکرمون، اور یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے بیٹا بنایا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جنہیں یہ اس کے بیٹے قرار دیتے ہیں وہ اس کے معزز بندے ہیں۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں اتخذ، بنا لیا ہے الرحمن، رحمان نے ولدن، بیٹا، سبحانہ، وہ تو سبحان ہے، وہ تو پاک ہے، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ عباد مکرمون، وہ تو اس کے عزت والے مکرمون بندے ہیں، یعنی جن کو یہ ان کے بیٹے اس کے بیٹے کہتے ہیں، وہ تو اس کے عزت والے بندے ہیں۔ تو یہاں بل نے پہلی والی بات کی تردید کی اور دوسری بات کی تائید کی ہے۔ نمبر 2، پہلی بات کی تردید کے بغیر دوسری بات کی تائید۔
वलदैना किताबुम यंतिकु बिलहक्कि वहुम ला युज़लमून बल कुलूबुहुम फ़ी गमरतिम मिन हाज़ा। हमारे पास एक किताब है, वो हक बात कहती है और इन पर किसी किस्म की ज़्यादती नहीं होती, लेकिन या और इनके दिल तजुब्जुब और जहालत में हैं, यानी दूसरी बात पहली बात से अलग है। नीज़ इन मकामात में बल वा यानी जिसके मानी और हैं के मानों में आया है। बल यानी बल जो है वो और के मानों में आया है। नीज़ देखिए सूरह नंबर 85 की आयत नंबर 20 और 21। इसी तरह सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 62 और 63 में भी बल फ़अलहु कबीरहुम से नया फ़िक्रा शुरू हो सकता है। तफसील इसकी मुतल्लिका अनवान में मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बुरुज आयत नंबर 20। वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, वल्लाहु और अल्लाह मिन वराइहिम इनकी हर तरफ से मुहीतुन घिरे हुए है, यानी अल्लाह इनको इनकी हर तरफ से घिरे हुए है। और आयत नंबर 21 बल हुआ कुरआनुम मजीद, बल हुआ कुरआनुम मजीद, बल हुआ कुरान बल्कि वो कुरान मजीदुन बड़ी शान वाला है। तो यहाँ भी बल के मानी है बल्कि। यहाँ भी जो बल है वो पहली वाली बात को रद्द नहीं कर रहा। सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 62। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कालू अअंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, कालू उन्होंने कहा अअंत क्या तू फ़अलत तूने किया हाज़ा ये बिआलिहतिना हमारे माबूदों के साथ, या इब्राहीम ए इब्राहीम। काला उसने कहा यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बल्कि नहीं, और यहाँ बल का मानी होगा बल्कि नहीं। फ़अलहु किया उसके साथ कबीरुहुम उनके बड़े ने, हाज़ा ये, फ़स्अलूहुम पस पूछ लो उसे, इन कानू यंतिकून अगर वो बोलते हों। फ़स्अलूहुम पस पूछ लो उन्हें, यानी उन सब को, इन अगर कानू हों यंतिकून वो बोलते। नेक्स्ट मादा है, नेक्स्ट जो इसम है हमारे पास बाबिलू, ये कुरान में एक जगह के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, एक शहर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। कदीम कलदानी तहज़ीब का मरकज़, ये कदीम पुराना कलदानी तहज़ीब का मरकज़ है शहर बाबल। कुरान करीम ने इसका ज़िक्र सहर और कहानत के इन अफसानों के ज़िमन में किया है जिन्हें यहूदी लिटरेचर में हज़रत सुलेमान की तरफ मंसूब किया गया है और जिनकी तरदीद कुरान ने की है। वमा उन्ज़िला अलैयल मलकैनी बिबाबिल हारूत व मारूत, सूरह अल-बकर की आयत नंबर 102 में। और बाबिल में हारूत और मारूत मज़ूमा फ़रिश्तों पर भी कोई ऐसी बात नाजिल नहीं की गई थी, ये सब इन शयातीन शरीर लोगों के खुद साख्ता अफसाने थे। नेक्स्ट और लास्ट जो लफ्ज़ है हमारे पास, जो हरफ है वो है बला, बा लाम या बला। सवाल नफ़ी है, सवाल नफ़ी में हो और इस सवाल की तरदीद मकसूद हो तो उस वक़्त भला आता है। मसलन अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, ये सवाल नफ़ी है। इसका जवाब है कालू भला, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं। तो भला के मानी यहाँ आए हैं क्यों नहीं। या मसलन अम यहसबून अन्ना ला नस्मउ सिर्रहुम व नजवाहुम, क्या ये समझते हैं कि हम इनकी पोशीदा बातों और मख्फी मशवरों को सुनते नहीं। बला क्यों नहीं, हम ज़रूर सुनते हैं। तो यह यहाँ बला के मानी हो गए उन पिछली बातों की
تردید کرنا. یہاں بلا کے معنی ہوگے کیوں نہیں، ہاں یعنی ضرور ایسا ہے. یا سوال نہ بھی ہو ویسے ہی نفی کی تردید مقصود ہو، جیسے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ. یہ اللہ کی قسمیں اور سخت قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے زندہ نہیں کرتا. بلا یہ بالکل غلط کہتے ہیں. وعد اللہ حقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 111. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وقالوا وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت، جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا، الا مگر من کانا جو ہوا، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی. تلکا یہ امانیہم ان کی تمنائیں ہیں. قل ہاتو کہو کہ لے او برہانکم تم اپنی دلیلیں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اور آگے ہے بلا من اسلم وجہہ للہ فہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. بلا کیوں نہیں، من جو اسلم یا جس نے اسلم جھکا دیا ہو، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہو اور وہ محسن نیکوکار ہو، فلہ تو اس کے لیے اجرہ اس کا اجر، عند ربہ اس کے رب کے پاس، ولا خوف نہ ہی کوئی خوف ہے، علیہم ایسے لوگوں پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون حزن کرنے والے ہیں، غمگین ہونے والے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہمارے با سے شروع ہونے والے لفظ مکمل ہوئے اللہ کے فضل سے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے تا سے شروع ہونے والے لفظ، ان کے معنی تفصیل کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو بھی ہماری ویڈیو دیکھتا ہے ان سے عرض ہے کہ انہیں کو آگے اور لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ سب تک قرآنی ووکیبلری پہنچ سکے اور وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور تاکہ قرآنی تعلیم کو عام کیا جائے اور سمجھ کر پڑھا جائے، قرآن کے لفظ کو سمجھ کر پڑھا جائے.